معزز سامعین گرامی قدر، صرف دو باتیں مختصر طور کے اوپر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف غزہ میں مسلمان بچے مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ آپ کے ہمسائے میں مرگ ہوئی ہو، آپ کبھی اپنے گھر میں شادی بیاہ کی تقریبات تک کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ امت کا ایک حصہ کٹ رہا ہے، لیکن ہمارے نگران حکمران موسیقی کے فیسٹیول منا رہے ہیں، اور ستم بالائے ستم یہ کہ یہ کلچر معاشرے کے اندر اس طرح عام ہو رہا ہے کہ ہر روز، گزشتہ پورے ہفتے آپ نے دیکھ لیا ہے، ہر روز کسی یونیورسٹی میں موسیقی کا کنسرٹ ہوا، کسی سیکولر یونیورسٹی کے اندر ناچ گانے اور بھنگڑے کو منایا گیا، کسی یونیورسٹی کے اندر دیوالی کے بے حیا رنگوں کو بکھیرا گیا۔ اب مجھے بتائیے، کیا موسیقی، کیا طاؤس و رباب، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب۔ آخر ہم اپنی یونیورسٹیوں کے اندر بچوں کو پہلے تعلیم کی ڈگریاں بیچ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ حیا باختگی، فحاشی، اریانی کا کلچر بھی گھروں میں داخل کر کے ناچ گانے، موسیقی کے بنگڑے، اور پھر بعض اسکالر آف ڈالرز اور ان کے سہولت کار سامنے آتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں۔ جی مرزا جیلمی نے بھی کہہ دیا، جی میں بھی اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں جس کے نزدیک موسیقی حرام نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اتنا بڑا مغالطہ اور وسوسہ ہے۔ بعض امور میں علماء میں اختلاف ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ موسیقی ٹائپ چیزوں میں اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث نے اختلاف بنایا ہوا، وجہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف۔ اب جو بندہ بخاری کا انکار کرتا ہے وہی انکار کر سکتا ہے کہ ان قریب میری امت موسیقی کو حلال کرے گی، صحیح حدیث ہے۔ اب بتائیے، حلال کرے گی، حرام ہے تو حلال کرے گی کہ حلال کو حلال کرے گی؟ کتنی عام فہم بات ہے۔ 5ویں کلاس کا بچہ، 10ویں کلاس کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا ان قریب میری امت ریشم کو، موسیقی کو، شراب کو حلال کرے۔ بھائی حرام ہے تو حلال کرے گی نا، اگر پہلے ہی حلال ہے تو کیا حلال کرے گی؟ اتنی عام فہم بات بھی لوگوں کو الجھایا جاتا ہے، جی جائز ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اسلام اس لیے آیا کہ ناچ گانے، طبلے، رقص، سرور کی محفلیں ہوں۔ اگر اتنا ہی جائز کام ہے، اول تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، بعض لوگوں نے مسجدوں میں بھی شروع کر دیا۔ پہلے ہم کہا کرتے تھے اگر اتنا ہی جائز ہے تو مسجد کے اندر بجا کے دکھاؤ، اور پھر گزشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر بھی ناچ گانا چل رہا ہے، وہ چاہے اسلامی اور صوفیانہ طرز کے اوپر انہوں نے اپنا لیا، لیکن وہاں پہ بھی بگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ معاف کرم، اور ہمارے یونیورسٹی کالجز کی اصلاح فرمائے۔ دوسری اہم بات جو میری ذاتی رائے ہے، بہت اچھی بات ہے، حکومت نے نوٹس لیا، ایک کم عمر ڈرائیور نے 6 افراد کو کچل دیا، بالکل قتل کے برابر، قتل کے مترادف، اور مجرمانہ غفلت، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد پولیس نے اور حکومت نے ایک مہم چلائی کہ کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، ان کو پکڑا جائے گا۔ اس حوالے سے جو میری ذاتی رائے ہے اور نقطہ نظر ہے، ہم عوام میں ہوتے ہیں، طلباء کے اندر ہوتے ہیں، 100% حکومت کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے جرائم کو روکے اور کم عمر ڈرائیور کو سڑک کے اوپر نہ آنے دے، لیکن صرف طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ وہ کیا؟ اگر آپ نوجوان طالب علموں کے اوپر پرچوں کو کاٹیں گے تو کل کلاں وہ یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے لیے پولیس رپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے، کل کلاں نوکریوں کے لیے پولیس رپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اس طرح آپ ایک 17-18 سال کے بچے کا سارا کیریئر تباہ کریں گے کہ وہ کم عمری میں گاڑی روڈ کے اوپر لے کے آیا تھا۔ بے شک یہ جرم ہے، لیکن اس کو اکاموڈیٹ کریں دوسرے انداز میں۔ وہ کیا ہے؟ جرمانہ کیا جائے، FIR نہ کاٹی جائے۔ ہماری یہ استدعا ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کم عمر بچوں کے اوپر اگر آپ FIR کاٹیں گے تو کریمنل ریکارڈ بنے گا، اور کریمنل ریکارڈ کے لیے ایک پوری کی پوری فائل جب تیار ہو جاتی ہے تو بچہ باہر بھی نہیں جا سکتا۔ باہر کسی ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہے تو کریکٹر سرٹیفکیٹس بنتے ہیں، یونیورسٹیوں میں داخلوں کے لیے جانا چاہے کریکٹر سرٹیفکیٹس اور پولیس رپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ چاہے آپ اس کو جرمانہ کریں، چاہے آپ اس کو حوالات میں ڈالیں، چاہے آپ اس کو جیل میں ڈالیں،
چلان طرز کے اوپر اس کی کاروائی کی جائے، ایف آئی آر طرز کے اوپر نہ کی جائے، تاکہ بچے مزید کریمنل نہ بنے۔ اگر آپ ایک 16 17 18 سال کے بچے کو ایف آئی آر میں نامزد کر دیتے ہیں اور ایف آئی آر میں نامزد ہونے کے بعد اس کے لیے تعلیم کا رستہ بند کہ وہ کالج میں پولیس سرٹیفکیٹ کے بغیر داخل نہیں ہوگا، یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوگا، آپ اپنے بچوں کو مزید مجرم بنا رہے ہیں۔ میری ہی رائے ہے، ہو سکتا ہے یہ رائے غلط ہو اور اس حوالے سے ان کے پاس کوئی اقدامات ہو، لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان بچوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، چاہے آپ ان کے اوپر جرمانے 10,000 20,000 30,000 جتنا ڈالنا چاہتے اتنا ڈال دیں کہ وہ دوبارہ کبھی سڑک کے اوپر نہ آئے، لیکن ان کے خلاف مقدمات کو کاٹ کر ان کا کیریئر اور ان کے مستقبل کو داؤ پہ نہ لگایا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔